Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start lecture number 32. In other words, this is the last lecture of our course. And today we are not going to discuss a new topic. So, what we will do in last lecture, we will go for the revision and I will share what we cover in this course, and we will discuss one by one all topics that we covered in last 31 lectures. So we will start from lecture number 1, and the title of lecture number 1 was Marketing, Creating and Capturing Customer Value. This is the first topic from where we started delivering lecture. And naturally it's just an introduction of this course, and in this very first lecture we will cover the different topics, and mostly topics are introductory topics like what is marketing, and then we will discuss marketing process, and then we discuss understanding the marketplace and customer needs. And the important thing in this chapter is the marketing process. And we discussed what is marketing process. Marketing process started from understanding the marketplace and customer needs and wants. Then design a customer-driven marketing strategy. The third one is construct an integrated marketing program that delivers superior value. Then build profitable relationships and create customer delight. And these steps are for create value for customers and build customer relationship. If you want to create value for your customers or you want to develop customer relationship, then you have to take care of these steps. The next step, that is in red block, is capture value from customers to create profits and customer equity, and that is capture value from customers in return. So this is the first lecture, and in that lecture the important thing is marketing process, and the first few lectures are basically introductory lectures where I just share with you what is marketing, marketing process, marketing management, and what is the importance and role of customers in marketing. Then we discuss lecture number 2, and the title of the lecture number 2 was Marketing, Creating and Capturing Customer Value. Now we are going into the detail where actually we are discussing what is customer and how much it's important to develop good relationship and how you can develop loyalty with your customer. In this second lecture we cover the topics like what is marketing management. Just give you some idea. Suppose if you have to be in marketing department and your responsibility is to manage the marketing activities, then how you will do that. Designing a customer-driven marketing strategy. Then we discuss preparing an integrated marketing plan and programs, building customer relationships, capturing value from customers. In second lecture, we discuss the changing marketing landscape. And again in this lecture, we discuss so many things, but one thing is designing a customer-driven marketing strategy. Suppose if you have to decide you want to make a customer-driven marketing strategy, so how you will prepare a customer-driven marketing strategy. And in this customer-driven marketing strategy, the first thing is the production concept. Basically these are the options that you have, and then is the product concept, then selling concept, then we have the marketing concept, and finally now we have the
societal concept. So these are the various concepts that companies use and marketing go through in these, and nowadays we know in the final lectures we discuss the marketers are considering and giving more weightage to societal concepts where they are taking care of the society as well. Lecture 3, and the title of lecture 3 was Company and Marketing Strategy Partnering to Build Customer Relationships. Again, in this chapter we are emphasizing more and more on developing customer relationship. Company-wide strategic planning, defining marketing's role, planning marketing, partnering to build customer relationships, marketing strategy, and the marketing mix. In this lecture, again, there are two or three things are important. One, in this lecture we discuss the planning steps and how we can make a strategic planning move. So this chapter is important from that point of view. Suppose if you want to make plans, plan for your organization, marketing plan, or even if you want to make any plan, you can get a lot of information from this chapter. And the more specifically, because we are talking from the marketing point of view, we discuss the steps in strategic planning from marketing point of view. The first thing is defining the company mission. First, you will decide what is your mission as a company. Then you will decide setting company objectives and goals. And these things taken by the decision taken by these things is at corporate level. The top management will decide about the company mission, objectives, and goals. Then we have the designing the business portfolio. Again, it's the responsibility of the corporate level or the top management to decide about the business portfolio. And then we have planning, marketing, and other functional strategies. This is the responsibility of business unit, product, and market level. Or in other words, the first three steps are relating to the strategic planning, and the next one is at operational level. And naturally, the operational level responsibility lies with the department head or the department manager. Another thing is the operational plans or department level plans are in more details, and it will cover all the aspects in more details where these people can understand and implement them on those plans. Then we discuss lecture 4, and the title of lecture 4 was Developing Marketing Strategies and Plans. Topic outline: how is strategic planning carried out at different levels of the organizations. Again, we are continuing the same discussion that we started in the last lecture, and in this lecture also we are discussing the same, the strategic planning and the levels, who will be responsible and how you will make plans. Then we discuss what does a marketing plan include. Suppose if you have to make a marketing plan, you have some idea of what you will include in a professional marketing plan. Managing the marketing effort, then how you will manage the marketing efforts to achieve your organization's goals and objectives. Measuring and managing return on marketing investment. Similarly, for every plan at the end we have one common factor, that is evaluation, or you have to check where actually you stand after making a plan, implementing on the plan. So what are your status? Are you able to achieve your targets, or you need some improvement? If anything goes wrong, why, and who will be responsible, and how you can overcome all these problems. So naturally you rectify your mistakes, you improve your plans, and
make a new plan and then implement, and again you will go for the same stage, that is evaluation or control. In this chapter, marketing strategy and the marketing mix, this is one of the slides that I choose, that is mentioning so many things in a single slide. In the center we have the customer value and relationships, and the first circle is indicating from where you will start. First you will do the segmenting, then you will targeting, then you will create differentiation, and then you will go for the positioning of your product. So this is very simple and easy way to communicate how you will start and how you will progress while you are making a strategic marketing plan. So from where it's starting, first task is to divide your market into segments. Then what you will do, out of those segments you will choose the most appropriate segment, and that is targeting. Then you will create differentiation to offer your product to that particular selected target market. From that point of view, you have to, we know how you can differentiation. It can be on the product's features base, it can be the distribution channel, it can be anything that make your product outstand as compared to the other products. And then naturally you will position your product for your consumers. This is first step. And again, while you are doing all these things, what you will do, you will use a marketing mix. And we know what is marketing mix. Marketing mix is product, price, place, promotion. Then again you have to do marketing planning. You will make plan for your marketing, then you will implement on your plans, and then marketing control. Again you will check how nicely you are able to execute and you are able to achieve your objectives, and then marketing analysis. And from other points of view, there are marketing intermediaries are there, competitors are there, publics are there, suppliers are there, and they all are having their impact on your marketing activities or strategies. So you never underestimate their presence or their influence. So these are the things that we discuss in that chapter. In lecture number 5, the topic was analyzing the marketing environment, and in this chapter we discuss analyzing the marketing environment, the company's micro environment, the company's macro environment, responding to the marketing environment. So these are the topics that we covered in lecture number 5. The company's micro environment, actors in the micro environment. So I am just choosing one representative from that lecture, and that is the actors in the micro environment, but we also discuss the macro environment. So in micro environment, the actors are like the company. We are starting from left to right, and then we have the suppliers, marketing intermediaries, competitors, publics, customers, and they all have influence on marketing. And the arrow shows that this influence is not one way, this is two way. If they have the influence on marketing, similarly if you are doing any marketing activities that also have influence on companies, suppliers, marketing intermediaries, competitors, publics, and customers. So these are the top lectures that we covered, and in these lectures we covered the basic and introductory stuff, and actually we are making a base for the further discussion. Then we discuss in lecture number 6 managing marketing informations to gain customer insights, and this lecture consists of actually 2 parts. First we discuss the part 1, and then we have the part 2. Again, the reason is why we are going for this topic. The reason is
without information you can't make or take good decision. You can't make good plans, and if you can't make good plans you can't take good decisions. If you can't do good plan, good decisions, that means you will not be able to perform in the market. So these are the issues where we always need information, and information should be reliable, updated, and more appropriate to your requirements. So in this lecture we covered marketing information and customer insights, assessing marketing information needs, developing marketing information, marketing research, analyzing and using marketing information. So these are the topics that we covered in this lecture. And finally, other marketing information consideration. If there is any other things, what are these? We also discuss all these stuff. In marketing information system, I am taking only one slide just to give you some idea and from the review point of view. Actually, in this slide, we are discussing how the marketing information system work. See, on the top is marketing managers and other information users obtaining customers and marketing insight from marketing information. At the bottom we have the marketing environment that will be discussed in the previous lectures, and these are the target markets, marketing channels, competitors, publics, macro environment forces. So if you are doing anything here, that will ultimately having impact on these marketing managers and other information users, and similarly on your marketing environment. So what is happening in between them? Assessing information needs. First you have to check why you need a particular information. ठीक है, आपको ये देखना है कि आपको एक खास इंफॉर्मेशन की क्यों ज़रूरत है, या आपको कैसी इंफॉर्मेशन चाहिए, या आप इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पर यूज़ करके क्या फ़ायदा उठाएंगे. Then developing needed information. आपने assess किया कि you need a particular information. Then the second step is developing needed information. Now the next task is from where you can collect this information or where the information is available. Naturally, you can check from the internal database, marketing intelligence, marketing research. Again, it's a very systematic way to developing needed information. Like in the first step, internal database, it's very easy to get information from the internal database because being part of the organization, you have access to those databases. One. Second, if the information is already available, it's more easy, convenience and economical to get that information. But suppose if it's not available, then you will use marketing intelligence. And we have a lot of discussion on marketing intelligence. Again, it's a very professional way to collect the information. And companies use different techniques, internal as well as the external resources, to collect the competitors' information. This is another way you can. And suppose your internal databases, your marketing intelligence is not able to provide the information that you need, then you have to conduct a marketing research exclusively for that purpose. तो ये देखें कि इतना ही नहीं कि easy to understand है कि अगर एक चीज़ already मार्केट आपके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल है, आपके इंटरनल डेटाबेसेस में, तो उसको आप ले लें, आप उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करें. कोई उस पर कॉस्ट नहीं आएगी, कोई उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको जल्दी मिल जाएगी और यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम और इशू. लेकिन अगर नहीं है, देन यू हैव टू रिलाई ऑन मार्केटिंग इंटेलिजेंस. अगर मार्केटिंग इंटेलिजेंस से भी आपका मकसद पूरा नहीं होता, then you have to develop marketing research. And from research point of view, this is a primary research.
a research that is purely conducted for a particular purpose and the information is not available in any form before conducting this research. And the next step is analyzing and using information. اب جب آپ کے پاس کوئی انفارمیشن آ گئے تو آپ اس کو انالائز کریں گے. Analyze mean you will check. What you will check, how accurate the information is, how reliable the information is, in what format the information is, and how you can take advantage of that information. And then naturally you will use that information. So this is another very simple, easy marketing information system that we discussed. Move on to the lecture number 7. In lecture number 7, the title was Managing Marketing Informations to Gain Customer Insights, Part 2. Again, this is the continuity of the same lecture that we started earlier. And in this lecture, we will go into the detail how you can develop marketing information. And to overview or to recall this lecture, I choose again one slide, that is marketing research, implementing the research plan. How you will, suppose if you have to develop the marketing research, so how you will go through the process. The first step is collecting the information. Second is processing the information. Third is analyzing the information. Fourth is interpreting findings. 5, draw conclusions. 6, report to management. اب دیکھیں اگین اگر آپ اسی طرح ہی اس کو سسٹمیٹک طریقے سے پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو کوئی وہ ضرورت نہیں کنفیوز ہونے کی یا پریشان ہونے کی. دیکھیں اگر آپ نے کوئی بھی مارکیٹنگ ریسرچ کرنی ہے, مارکیٹنگ ریسرچ پلان بنانا ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ فرام ویئر یو ول اسٹارٹ. نیچرلی یو ول اسٹارٹ فرام کلیکٹنگ انفارمیشن. پہلے تو آپ انفارمیشن کلیکٹ کریں گے, اور یہ ویسے بھی جب ہم نے کوئی کام کرنا ہوتا ہے انکانشیسلی اور کانشیسلی وی کلیکٹ دی انفارمیشن. پھر اس انفارمیشن کو آپ پروسیس کریں گے, کیونکہ انفارمیشن جو سی اس میں سے آپ کو وہی چیز چاہیے جو آپ کے مطلب کی ہے. اینالائز کریں گے انفارمیشن کو, پھر اس کے بعد جو چیز ہے اس کو آپ انٹرپریٹ کریں گے کہ واٹ ایکچولی آئی ایم ایبل ٹو گیٹ فرام دیٹ انفارمیشن, اور اس انفارمیشن کا مطلب کیا ہے. دین ڈرا کنکلوژنس. پھر اس میں سے کوئی آپ حتمی بات نکالیں گے کہ وہ جو آپ نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہے, وہ جو انفارمیشن آپ کے پاس تھی, اس میں سے آپ نے کیا ایکسٹریکٹ کیا ہے, آپ کی کنکلوژنس کیا ہیں. پھر اس کے بعد وہ جو آپ کی جو کنکلوژنس ہیں, جو بھی آپ کی, یعنی کہ آپ نے ساری ریسرچ کی, آپ نے انالائز کیا, آپ نے ریکمنڈیشنس کی, اب آپ کی کنکلوژنس ہیں, تو آپ اپنی جو مینجمنٹ ہے اس کے ساتھ وہ کنکلوژنس ہیں, آپ کیا نام ہے ساری انفارمیشن نہیں کہ جی میں نے, کیونکہ بیکاز دے آر ناٹ لیسٹ انٹرسٹڈ کہ جی ہاؤ یو ول گو تھرو دا ہول پروسیس. دے آر جسٹ انٹرسٹڈ in the results, because on the basis of that results they have to take certain decisions, they have to make some strategic decisions. So it's very important that you will do all these process and finally you will report to management. Next is lecture number 8. In lecture number 8 the title was Consumer Markets and Consumer Buyer Behavior. Again, because from marketing point of view, the consumer behavior is very important, because we always said marketing start from consumer and end on consumer. So this topic also consists of on 2 parts. In part 1, we covered model of consumer behavior, what is consumer behavior and how it works.
Characteristics affecting consumer behavior. What are the characteristics that have some sort of influence on consumer behavior? Then types of buying decision behavior and the buyer decision process. So these are the topics that we cover in this lecture, and finally the buyer decision process for new product. Then we discuss the buyer decision process with the new product, just to give you some idea how a customer's mind work. Suppose being a marketer, if you know what is your consumer is thinking and at what level of his decision making process, then maybe your job will become easy to understand your consumer. And if you are able to understand your consumer, the next stage is to respond accordingly. So it's very easy for you. If you know your consumer requirements, you know your consumer, then you have to provide a more appropriate solution, a customized solution, and you will have a happy customer. So in this chapter we are discussing the consumer buying process. I just pick one thing, that is consumer buying process. And again, consumer buying process start from problem recognition. Consumer will not go for any decision until or unless he has some problem. प्रॉब्लम क्या है, वही जो हमने उसमें डिस्कस की थी. मुझे एक चीज़ की एहसास होता है, मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है. मेरा एग्जिस्टिंग मोबाइल फ़ोन है, उसने काम करना छोड़ दिया, या मैंने उसको कहीं पे मेरे से गिर गया है, या गुम हो गया है, या गायब हो गया है. अब आई डोंट हैव अ मोबाइल फ़ोन, सो दिस इज़ द प्रॉब्लम. सो आई नीड अ न्यू मोबाइल फ़ोन. सो व्हाट आई विल डू, आई विल गो फॉर द इंफॉर्मेशन सर्च. अब मैं ये है कि मैं चाहता हूँ कि अब जब नया लेना ही पड़ गया है, तो why not I go for a up model. अब अप मॉडल में कौन कौन से हैं, उसकी प्राइस क्या है, और अगर मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड यूज़ कर रहा था तो उसके अलावा जो बाकी ब्रांड है इसी कैटेगरी में वो क्या ऑफर कर रहे हैं. अब मैं ये जो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, प्राइसिंग कलेक्ट कर रहा हूँ, फीचर्स देख रहा हूँ, ये आएगा इन्फॉर्मेशन सर्च. फिर उसके बाद एक स्टेज पे मैं अपनी ये इन्फॉर्मेशन सर्च ख़त्म करूँगा. देन आई विल स्टार्ट एवेल्युएटिंग which mobile phone is better, which mobile phone is offering more features, which mobile phone is more economical. ठीक है, मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरी ज़रूरियात क्या हैं, मेरी ज़रूरियात को कौन सा मोबाइल जो है उसको पूरा कर रहा है, इससे अच्छे मोबाइल में क्या ख़ास बात है, इस नीचे वाले मोबाइल में कौन सी चीज़ मिसिंग है. तो ये सारी जो सी चीज़ें आप एवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स आप उसको देख रहे हैं. फाइनली यू विल मेक अ परचेज डिसीजन. यू विल डिसाइड कि ओके आई वांट टू गो फॉर दैट. दिस इज योर परचेज डिसीजन. और उसके बाद आपका एक पोस्ट परचेज डिसीजन होता है या बिहेवियर होता है, जिसमें आप दो ही बातें हैं, आइदर यू आर सेटिस्फाइड विद योर परचेज और मे बी यू आर नॉट सेटिस्फाइड. अगर आप सेटिस्फाई होंगे तो फिर तो अच्छी बात है, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो देन अगेन देयर इज अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क. आपकी डिससेटिस्फेक्शन किस किस्म की है और उसकी रीजंस क्या हैं, or from marketing point of view say how we can cater your dissatisfaction and convert it into a satisfied customer. तो ये जो आपका था कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, चीज़ें हमने इसमें भी इस लेक्चर में बहुत सारे डिस्कस की थी, लेकिन ये मीनी कि एक ऐसा टॉपिक है कि जो आपको क्या नाम है हेल्प कर सकता है on your not only in your practical life but even in your daily life. Then we discuss lecture number 9, and the title of lecture number 9 was again consumer markets and consumer buyer behavior, and this is part 2. In part 2 we started, because part 1 we finished at Maslow's hierarchy of need, so we then started part 2 from the Maslow's hierarchy of need. And the reasons why we are discussing the Maslow's hierarchy of need, because if we discuss the characteristics affecting consumer behavior, then we have to see so many things, and out of those things one is Maslow's hierarchy of needs, where actually Maslow mentioned how a person go through the different stages of
requirement or hierarchy of needs. The first one is the physiological for survival needs. This is the most basic needs of the human. Where actually they need food, water, warmth and rest. If they are able to achieve this level, then they move on to the next, and that is safety needs, security and safety, and then they need love, affection and belongingness needs, and then esteem needs, prestige, and finally self-actualization. So according to Maslow's, human needs are divided into different levels, and a person will not move from one level to another until or unless his needs are fulfilled relating to that particular level. So there are so many things. Even some people criticize the Maslow's hierarchy of need, but again it's a good point to understand the consumer behavior. Then we move on to the lecture 10, and lecture 10 topic was business markets and business buying behavior. पहले हमने कंज्यूमर को हमने डिस्कस किया था, फिर ये भी अच्छी बात नहीं थी कि अगर हम बिजनेस को डिस्कस ना करें, और उसके अलावा एक और रीज़न कि हमने इसको क्यों डिस्कस किया था कि बहुत सारी चीज़ें जो सी ओवरलैप कर रही हैं, तो एक कोशिश ये भी थी कि आपको बहुत सारी चीज़ों से इन्हीं के दोबारा आपको रिकॉल और रिमाइंड कराया जाए, और साथ ही आपको ये भी एक मैसेज देना था कि कंज्यूमर मार्केट और बिजनेस मार्केट्स में क्या फ़र्क होता है. By applying the consumer behavior process, even we can understand what is the difference between consumer market and the business market. First, again, we started our discussion from business markets. Then we discussed business buyer behavior. Then we discussed the business buying process. Then we discussed e-procurement buying on the internet. And finally, institutional and government markets. और इसमें जो सा है यानी कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वही जो हमने कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस में हमने स्टडी की थी, मोर और लेस वही है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है. अगेन प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, देखिए स्टार्ट वहीं से होगा. कोई प्रॉब्लम कोई इशू आएगा, देन यू विल नीड अ प्रोडक्ट. जनरल नीड डिस्क्रिप्शन, because in business to business organization level they have to enlist or they have to make a list of what they actually need. Product specification, then they will make the specification what sort of the product we need. उस प्रोडक्ट की में क्या यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसके क्या फीचर्स होने चाहिए जो कि हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करती हैं. Supplier search, then you will go because industrial level you need large quantities, so it's impossible to just go into the market and you buy from the market. You have to find out a supplier who can make arrangement to deliver the same stuff over the years to you. Proposal solicitation, and naturally you will receive proposals, quotations from your suppliers or from the market. Then you will shortlist, you will evaluate, आप उसमें से देखेंगे. Then you will select the supplier. देखिए प्रोसेस मोर और लेस वही है, लेकिन अभी क्योंकि बिजनेस में आ गए, पहले आप उसको कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे थे. कंज्यूमर तो एक इंडिविजुअल, उसे सारा कुछ खुद करना है. कंज्यूमर तो ये भी नहीं कहता है, कभी हुआ है कि हम किसी को कहेंगे अपने मोबाइल की हमें कोटेशन दो पहले. लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे ऑलवेज डिमांड ओके यू कोट योर प्राइसेस इन ब्लैक एंड वाइट ऑन योर लेटर हेड इन अ प्रॉपर वे. फिर उसके बाद वो जो कोटेशंस जो सी आती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ पर एक परचेज कमेटी होती है या डिपार्टमेंट होता है. देयर आर सर्टेन पीपल हु आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोक्योरमेंट. तो फिर वो जितनी भी कोटेशंस आते हैं उनको टेक्निकली देखते हैं, प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उनको अपने इंटरनली देखते हैं कि बजट्स कहाँ से आएंगे, रिसोर्स कहाँ से एलोकेट होंगे फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. Who want to place this order and who will take care of the product, बाकी टर्म्स एंड कंडीशंस, पेमेंट्स, ये सारे. अब उसके मुकाबले में जब एक कंज्यूमर होता है उसने सारे डिसीजन खुद ही लेने होते हैं. फिर उसके बाद यह है कि ऑर्डर रूटीन स्पेसिफिकेशन.
کہ آپ کا جو آرڈر ہے اس کی روٹین کیا ہوگی, اسپیسیفکیشن ہے کہ آپ کو پر ڈے کتنے پیسز چاہیے, پر ڈے آپ کو کیا کوانٹٹی چاہیے, کس ٹائم چاہیے, ٹرانسپورٹیشن کیا ہوگی, کب پروڈکٹ جو سی اویلیبل ہے, نیکسٹ ٹائم آپ ہمیں کب ڈلیور کر سکتے ہو. تو یہ ساری چیزیں. اور فائنلی پرفارمنس ریویو, جیسے کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کو بعد میں آپ اس میں یعنی کہ کنٹرول اور ویلیویشن جو ہے اگین امپورٹنٹ فیکٹر. تو یہاں پہ بھی یہ کہ جو آپ کا جو بائنگ پروسیس ہے, جب آپ اس کے فائنلی اس کے اینڈ پر پہنچیں گے تو آپ اپنی پرفارمنس ریویو کریں گے کہ ہم نے یہ جو ڈیل کی ہے, یہ ہم نے جو پرچیز کی ہے, یہ پروکیورمنٹ کی ہے, اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا, ہمیں کیا جو پرائس ملی, جو ہم سے اکوپمنٹ کی گئی, جو ہمیں کوالٹی دی گئی, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہم نے سیٹل کی تھی. تو آپ اس کے کریٹیکلی اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں. آن دی بیسس آف دیٹ یو فائنڈ آؤٹ کہ آئیدر your performance is good or bad, you are able to achieve your targets. If you are able to achieve your targets, then good enough. But if there is anything goes wrong and your performance is not up to the mark due to any reasons, it can be the supplier, it can be your internal issues, it can be any other external issue, but you tackle those problems and next time you avoid all those mistakes that you commit last time. اچھا, اس کے بعد ہم لوگ لیکچر نمبر 11 پہ پہنچ گئے اور لیکچر نمبر 11 کا ٹاپک تھا کسٹمرز ڈریون مارکیٹنگ اسٹریٹجی. اب اگین ہم لوگ یعنی کہ تھوڑا سا اب انٹروڈکشن سے ہم ایک سٹیج آگے جا رہے ہیں جہاں کے جا کے اب ہم اسٹریٹجیز کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اب ہمیں انٹروڈکشن ہو گیا, ہم نے کنزیومر بیہیویئر اسٹڈی کر لیا, ہم نے انفارمیشن کلیکشن کا سسٹم ہم ڈسکس کر لیے. اب یہ ہے کہ ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ جہاں پر جا کے ہم کوئی اسٹریٹجیز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں یا ان کو بنا سکیں. اچھا, what we covered in this chapter, again we started our discussion from the market segmentation. We discussed what is market segmentation and how you will do that. And in this lecture, we will go into the detail and I try my best to explain marketing segmentation in such a way where you can understand its importance. Because this is the first step. If you are able to use a proper way to segment your market, and then you are able to choose a right component of your segmentation that you want to target or your target market, then maybe your remaining tasks will become easy. But if you choose a wrong segmentation method, naturally you will not be able to select the most appropriate target market. اور جب آپ نے سیگمنٹیشن ہی غلط کی, اس کی بیسس پہ آپ کے ٹارگٹ مارکیٹ ہی آپ کو غلط یعنی کہ آپ کے پاس آئے, تو ہاؤ یو ول بی ایبل ٹو اٹریکٹ دوز پیپل اینڈ ہاؤ یو ول بی ایبل ٹو جنریٹ ریونیو فار یور پروڈکٹ اور انکریز مارکیٹ شیئر فار یور آرگنائزیشن. تو یہاں پر کیا ہے کہ فرسٹ جو ہے سلیکٹ کسٹمرز ٹو سرو, آپ نے سیگمنٹیشن کرنی ہے, ڈیوائڈ دی ٹوٹل مارکیٹ انٹو اسمالر سیگمنٹ, دین ٹارگیٹنگ, سلیکٹ دی سیگمنٹس اور سیگمنٹس ٹو انٹر اینڈ create value for targeted customers. What actually you are doing? Actually you are creating value. دیکھیں, بجائے اس کے ہر یعنی بندے کو سرو کرنے کی جس کو چیز چاہیے نہیں چاہیے اس کو میں اپنے میسج دے رہا ہوں, تو نہ میں اس کا کوئی فیور اس کے لیے کر رہا ہوں اور اپنے بھی ریسورسز کو ضائع کر رہا ہوں. میرا میسج ایک پرٹیکولر سیگمنٹ کے لیے ہے اور میں ایسے ہی اس کو, وہ لوگ جن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ میں اس میسج کو شیئر کر رہا ہوں, میں ایک کاسٹ بیئر کر رہا ہوں کہ ان تک میسج پہنچانے کی, تو وہ کیا ہے, ویسٹیج آف ریسورسز ہیں اینڈ فائنلی آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ اینی ایڈوانٹیج. ڈیسائڈ آن اے ویلیو پروپوزیشن, ڈیفرینشیشن, پوزیشننگ. جب آپ ٹارگیٹ مارکیٹ کر لیں گے تو the next task is to create a differentiation in your product. کہ how your product is different as compared to other players in the market. دیکھیں, اگر آپ کی پروڈکٹ میں کوئی فرق نہیں ہوگا تو why a person go for your product.
مارکیٹ میں 10 چیزیں مل رہی ہیں، ساری کی ساری ایک جیسی ہیں، تو پھر تو یہی ہے نا کہ آپ یعنی کہ یو آر لکی انف کہ اف آئی چوز یور پروڈکٹ. اس لیے یہ بہت ضروری ہے فرام ایڈورٹائزنگ، مارکیٹنگ، فار مارکیٹ شیئر، فار یور کنزیومر اٹریکشن، ٹو سرو نائسلی یور کسٹمر، کہ یو ہیو اے ڈفرینشیشن ان یور پروڈکٹ. And the differentiation is really a differentiation that customer admire. You can communicate with your customer and customer is ready to go for that, and it's good enough if he give you even a premium on that differentiation. اس کے بعد دیکھیں آپ کی پوزیشننگ ہے. پوزیشن دی مارکیٹ آفرنگ ان دی مائنڈز آف ٹارگیٹ کسٹمرز. ہر کمپنی اپنی پروڈکٹ کو ایک سرٹن لیول پر پوزیشن کرتی ہے. اس کے بعد یہ کنزیومر ہوتے ہیں جو پھر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس پروڈکٹ کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں. اور پوزیشننگ جو سی ہوتی ہے دیٹ از ان دی مائنڈز آف ٹارگیٹ کسٹمرز. اچھا اس کے بعد ہم نے لیکچر نمبر 12 پہ ہم جب پہنچے تو لیکچر نمبر 12 میں ہمارا ٹاپک تھا کریٹنگ ویلیو فار ٹارگیٹ کسٹمرز. اگین ہم وہی کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنے کسٹمرز کو کیسے، کیونکہ اگر آپ اپنے کسٹمرز کو ویلیو دینے میں کامیاب ہو گئے، اگر آپ اس کو یہ احساس دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ جی میری پروڈکٹ جو ہے وہ بہتر ہے اور منفرد ہے اور اس میں کیا نام ہے کوئی یعنی کہ یونیک کریکٹرسٹکس ہیں جو کہ باقیوں میں نہیں ہے، تو پھر کسٹمر جو ہے اگر اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو پھر ہی ول گو فار یور پروڈکٹ. پھر آپ کو اس کے بعد اتنے ایفرٹس نہیں کرنے پڑیں گے. یو جسٹ ہیو ٹو کمیونیکیٹ اینڈ یو ول بی ایبل ٹو گیٹ دی ڈیزائر رسپانس. اب یہاں پہ ہم نے ڈسکس کیا مارکیٹ ٹارگیٹنگ، ڈفرینشیشن اینڈ پوزیشننگ. اگین ہم لوگ اسی کی ڈیٹیل میں گئے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر آپ کی شروع کی جو ڈیسیجنز ہیں اگر یہ آپ کے صحیح ہوں تو پھر آپ کی جو ریمیننگ ٹاسک جو سی ہے وہ آپ کی آسان ہو جائے گی. دیکھیے میں بار بار آپ کو اس چیز پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں. ابھی مجھے میرے یعنی اچانک ذہن میں ایک یعنی ایگزامپل بھی آئی ہے، لوکل ایگزامپل، یعنی کہ پوزیشننگ کتنی امپورٹنٹ ہے. اور بعض اوقات اگر آپ پراپر پوزیشننگ نہیں کرتے تو آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ سیل نہیں ہو سکتے. آپ کو یاد ہے کہ جب پاکستان میں یہ سیف گارڈ جو سوپ ہے یہ شروع میں جب انٹروڈیوس ہوا تو انہوں نے کہا کہ اٹ کل 99.9% جرمز. جب اس کو پروموٹ کرتے تھے تو آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک صاحب ہوتے تھے جنہوں نے وائٹ کوٹ پہنا ہوا ہے، انہوں نے اسٹیتھوسکوپ لگائی ہے اینڈ ہی سیمز ٹو بی اے ڈاکٹر، اور وہ سوپ کو ہاتھ میں پکڑ کے ایسے گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوپ جو ہے 99.9% جرمز کو مارتا ہے. اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جو لیبس بنی ہوئی اور پتہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی کیا کوئی بہت بڑے سرجن جو لیب میں کام کر رہے ہیں. اور جب ایک وہ شخص کہ جو کیا خود ڈاکٹر ہے اور جو بڑی ایک کریٹیکل قسم کی یعنی کہ جاب کر رہا ہے کہ either he is involved with the lab or the operation theaters or the surgery، تو اگر وہ اپنے آپ کو کیا نام میں جرمز سے صاف کرنے کے لیے، جرمز کو کل کرنے کے لیے سیف گارڈ یوز کر رہے ہیں تو وائی ناٹ یو. اچھا یہ اب ان کی پوزیشننگ تھی کہ جی جو پروفیشنلز بھی ہیں، اب اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو پروفیشنلز بھی ہیں، پروفیشنلز لائک ڈاکٹرز، اور وہ ڈاکٹرز کے جو بڑی کریٹیکل جاب کر رہے ہیں اور دے آر ویری کنسرن اباؤٹ دا جرمز اینڈ بیکٹیریا، وہ بھی جب ڈیسیجن لیتے ہیں تو کیا ڈیسیجن لیتے ہیں کہ جی ہمیں اپنے جو ہینڈ ہیں واش کرنے چاہیے سیف گارڈ کے ساتھ. بڑی ان کی ایڈورٹائزمنٹ آئی، بہت انہوں نے منی پاپڑ بیلے، لیکن شاید ان کو وہ ڈیزائر رزلٹ نہیں ملے. دے آر unable to position their product in that way as they want to place. پھر ہم نے کیا دیکھا کہ ایک دم وہی جو ان سیف گارڈ جو ہے وہ کمانڈر سیف گارڈ بن گیا. اب کیا جی وہ اینیمیٹڈ کارٹونز آ گئے، اس میں ڈفرینٹ کریکٹرز لائک وہ کچرا رانی اور پتہ نہیں وہ کیا کیا خوفناک سے. اور جی ٹارگیٹ مارکیٹ کیا ہوگی کہ جی اب بچوں کو بتایا جا رہا ہے کہ جی جب آپ باہر جاتے ہیں آپ کے ہاتھوں میں جرمز لگ جاتے ہیں، اگر آپ انہیں گندے ہاتھوں کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کا یہ مسئلہ ہو جائے گا. اور ساتھ وہ ساری اینیمیشنز ہیں کہ جی وہ کمانڈر سیف گارڈ ہے،
جو بچوں کو جم سے بچا رہا ہے اور فائٹنگ کر رہے ہیں. اب دیکھیں اتنی بڑی کمپنی جو سی ہے اس نے بھی کوشش کی اپنے پروڈکٹ کو پوزیشن کرنے کی, لیکن وہ شاید اس میں کامیاب نہیں ہوئی. تبھی تو انہوں نے جا کے اپنی اسٹریٹجی چینج کی اینڈ دے موو آن ٹو دا کڈس. اور اس کے لیے پہلے جہاں پہ وہ اتنا ایک ڈیسینٹ یعنی ایک ڈاکٹر کو انوالو کر کے ایک ہاسپٹل یا لیب یا آپریشن تھیٹر کا ماحول دکھا کر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو سیف گارڈینس ہے یہ سب سے بیسٹ سوپ ہے. لیکن اب کیا ہے, اب وہ بچوں کو انوالو کر رہے ہیں, تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے. تو آپ نے بھی ہے کہ چوزنگ ڈیفرینشیشن اینڈ پوزیشننگ اسٹریٹجی, identify a set of possible competitive advantages to build a position by providing superior value from. اب آپ کیا کریں گے, آپ نے ڈیفرینشیشن کریٹ کرنی ہے تو آپ پروڈکٹ ڈیفرینشیشن کر سکتے ہیں, آپ اپنی سروس میں ڈیفرینشیشن کریٹ کر سکتے ہیں, آپ چینل میں ڈیفرینشیشن کریٹ کر سکتے ہیں, آپ پیپل ڈیفرینشیشن کریٹ کر سکتے ہیں, اینڈ آپ امیج ڈیفرینشیشن کریٹ کر سکتے ہیں. ہم جب بات کرتے ہیں کہ ڈیفرینشیشن, تو ڈیفرینشیشن صرف آپ کی کوئی پروڈکٹ میں نہیں ہوتی ہے, پروڈکٹ میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن ادر دین پروڈکٹس بھی بہت سارے آپشنز ہیں جو کہ یہاں پر کچھ آپ کے سامنے انلسٹ کیے گئے. تو اس چیپٹر میں ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ ہم ڈیفرینشیشن اور پوزیشننگ کو ایکسپلین کر سکیں اور آپ کو بتا سکیں مارکیٹنگ میں اس کی کتنی اہمیت ہے. اچھا, اس کے بعد لیکچر نمبر 13 پروڈکٹ اینڈ سروسز. ہم نے پروڈکٹ اینڈ سروسز کو ڈسکس کیا. ٹاپکس کی جو آؤٹ لائن سی, پروڈکٹ سروسز اینڈ ایکسپیرینسز, پروڈکٹ اینڈ سروسز ڈیسیجنز, سروسز مارکیٹنگ, اینڈ ہم دین وی ڈسکس کہ واٹ از اے پروڈکٹ. پہلے آپ کو یہ تو پتا ہو کہ پروڈکٹ ہوتی کیا ہے. پھر ہم نے اس میں آپ کو بتایا کہ جی ایک آپ کی کور کسٹمر ویلیو ہوتی ہے, ایک آپ کی ایکچوئل پروڈکٹس ہوتی ہے, اور ایک آپ کی آگمنٹڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں. اور ایک جو ایکچوئل پروڈکٹس ہوتی ہیں اس میں کیا ہے, آپ کے فیچرز ہوتے ہیں, ڈیزائن, پیکجنگ, کوالٹی لیول, برانڈ نیم. اور جو آپ کی آگمنٹڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں اس میں آفٹر سیل سروس, وارنٹی, پروڈکٹ سپورٹ, ڈلیوری اینڈ کریڈٹ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکچوئل پروڈکٹ میں جو سے آپ بیسک فیچرز ہوتے ہیں, آگمنٹڈ پروڈکٹس میں جو ہے کہ جو کسٹمر ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ہم لیکچر نمبر 14 پر چلے گئے, اور 14 میں جو ہے ہمارا ٹاپک تھا برانڈ, برانڈنگ اینڈ بلڈنگ کسٹمر ویلیو. اگین ایزی, انٹرسٹنگ اینڈ ٹاک آف دی ٹاؤن والی بات ہے کہ آج کل فرام مارکیٹنگ پوائنٹ آف ویو ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ دا برانڈ. The reason is because if you are able to establish a good brand, you can increase your revenue. Because by establishing brand, you can generate a premium on the same product. تو اس میں ہم نے کیا کور کیا, ہم نے وہی برانڈ, برانڈنگ اسٹریٹجی, بلڈنگ اسٹرانگ برانڈز, اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیس بتایا گیا کہ برانڈنگ اسٹریٹجی, how you can develop strong brands. اس میں بھی اگین وہی برانڈ پوزیشننگ, ایٹریبیوٹس, بینیفٹس, بلیفس اینڈ ویلیوز, کہ آپ جب برانڈ پوزیشننگ کریں گے تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے, اس کے بعد اپنے پروڈکٹ کو پوزیشن کریں گے. برانڈ نیم سلیکشن پروٹیکشن, کہ آپ سلیکٹ بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو لیگل پروٹیکشن بھی دیتے ہیں. اگر آپ لیگل پروٹیکشن نہیں دیں گے اور آپ کا برانڈ پاپولر ہو جاتا ہے تو اینی باڈی کین اڈاپٹ دا سیم برانڈ and register, and then you have to lose your position. کیونکہ جس نے رجسٹر کروا لیا, جس نے اس کے رائٹس لے لیے, تو برانڈ تو اسی کا ہوا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ اس کو سلیکٹ کریں کوئی بھی برانڈ نیم, تو ساتھ ہی اس کو آپ پروٹیکٹ بھی کر لیں. برانڈ اسپانسرشپ, مینوفیکچرز برانڈ, پرائیویٹ برانڈ, لائسنسنگ, کو برانڈنگ, تو ہم نے اس کے ساروں کو ڈیفینیشنز اور ایگزامپلز ہم نے ڈسکس کی. دین برانڈ ڈیولپمنٹ, لائن ایکسٹینشنز, برانڈ ایکسٹینشنز, ملٹی برانڈ, نیو برانڈز, اس پہ بھی ہم نے اچھی خاصی ڈسکشن کی, آپ کو ایگزامپل بھی دی. سو کوشش یہ کی ہے کہ جب آپ اس سٹیج پر پہنچیں تو آپ کو آئیڈیا ہو کہ برانڈنگ کیا ہوتی ہے, برانڈز کیا ہوتے ہیں, اور وائی مارکیٹر آلویز سیڈ گو اینڈ ڈیولپ برانڈز اینڈ دیر از نو اسکوپ فار پروڈکٹس اونلی. لیکچر نمبر 15 میں جو ہے نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکٹ لائف سائیکل اسٹریٹجیز, ہم نے پھر اس کو ڈسکس کیا کہ دیکھیں پہلے ہم نے پروڈکٹ ڈسکس کیا, پھر ہم نے برانڈنگ کو ڈسکس کیا, پھر ہم اس کو نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پہ لے گئے.
ریزن یہ ہے کہ آپ کو آئیڈیا دینا ہے کہ آپ کے یعنی کہ جو مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں آپ پاس کوئی بھی اگر چیز آ جائے تو آپ کو پرابلم نہیں ہو. اب یہاں پہ بھی یہ ہے کہ نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اینڈ پروڈکٹ لائف سائیکل ہم نے اس میں ڈسکس کیا نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی, دین وی ڈسکس نیو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ پروسیس, managing new product development, product life cycle strategies, additional product and services consideration, and then we discuss the new product development process, major stages in new product development, and again it started from idea generation. نیو پروڈکٹ میں کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے آپ کے پاس ایک آئیڈیا ہوتا ہے, آپ آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے, کیسی ہونی چاہیے, کیوں ہونا چاہیے. آئیڈیا اسکریننگ پہ آپ پاس بہت سارے جو آئیڈیاز آتے ہیں آپ اس کو اسکرین کرتے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سے ممکن ہیں کون سے نہیں, اور ان کی کیا ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. کانسیپٹ ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیسٹنگ, اس کے بعد آپ کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں کہ ہاؤ یو ول میک اے نیو پروڈکٹ ڈیولپ کریں گے اور اس کو آپ ٹیسٹ کیسے کریں گے. دین یو ول میک اے مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ, کہ اگر آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کے جو انیشیل ٹیسٹ ہے اس میں سے پاس ہو جاتی ہے, کلیئر ہو جاتی ہے, پھر آپ اس کے لیے مارکیٹنگ اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ ہاؤ ول مارکیٹ دس پروڈکٹ. بزنس انالیسس کرتے ہیں, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ اس سے پہلے تو آپ کی وہ لیب میں تھی, اسمال اسکیل پر تھی, اب آپ نے اس کو کمرشلائز کرنے جا رہے ہیں, مارکیٹ کرنے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو پروڈکٹ ڈیولپمنٹ کرنی پڑے گی. پھر آپ ٹیسٹ مارکیٹنگ کرتے ہیں, اور فائنلی جو ہے آپ کمرشلائزیشن کے اسٹیج پہ جاتے ہیں کہ جہاں یو اسٹارٹ سیلنگ یور پروڈکٹ ان دا مارکیٹ. لیکچر نمبر 16 کا ٹاپک دا پرائسنگ, انڈرسٹینڈنگ اینڈ کیپچرنگ کسٹمر ویلیو. اس میں ہم نے دیکھیں اب ہم چلے گئے اپنی جو مارکیٹنگ مکس ہے, پچھلے 3-4 چیپٹرز میں ہم نے پروڈکٹ اور اس ریلیٹڈ ایشوز کو ڈسکس کیا. اب یہاں سے اور آنورڈ جو ہے ہم پرائسنگ کو ڈسکس کریں گے, اور پرائسنگ میں جو ہے ہم ڈسکشن کر رہے تھے تو ہمارا یہی تھا کہ واٹ از پرائس, میجر پرائسنگ اسٹریٹجیز, ادر انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کنسیڈریشن افیکٹنگ پرائسنگ ڈیسیجن, and then we discuss customer value based pricing, major pricing strategies. If you have to make strategies relating to your pricing, so how you will make customer perceptions of value, price ceiling, no demand above this price. دیکھیں ایک ہر کسٹمر کی مائنڈ میں ایک پرائس ہوتی ہے, جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس نے پہلے ہی سے ایک مائنڈ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ اگر میں نے شوز لینا ہے تو لیٹس سے کہ جی میں اس پہ 2000 اسپینڈ کروں گا, 3000 اسپینڈ کروں گا, اور آئی ول بائی اے شوز لیس دین 1000 روپیز. اب یہ کیا ہے کہ اس کی ایک پرسیپشن ہے کہ جی مجھے جس قسم کی چیز چاہیے وہ اس پرائس میں مل جائے گی. ادر انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل کنسیڈریشن, مارکیٹنگ اسٹریٹجی, آبجیکٹیوز اینڈ میکس, نیچر آف دی مارکیٹ اینڈ ڈیمانڈ, کمپیٹیٹر اسٹریٹجیز اینڈ پرائسز. دیکھیے پرائسنگ جو ہے وہ کبھی بھی آئسولیٹڈ نہیں ہوتی, اس کے ساتھ باقی ساری چیزیں اٹیچ ہوتی ہیں اور آپ ان ساروں کو کنسیڈر کرتے ہیں, اینڈ دین یو ڈیسائڈ پرائز آف یور پروڈکٹ. پروڈکٹ کاسٹ, پرائز فلور, نو پروفٹس بلو دس پرائز. اب دیکھیں کہ آپ کی پروڈکٹ کی کاسٹ ہوتی ہے, اور کوئی بھی یعنی کہ بزنس مین جو ہے وہ کبھی بھی اپنی کاسٹ سے کم پر اپنے پروڈکٹ کو نہیں بیچے گا, کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو وہ لاس کر رہا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اتنے ایفرٹ اور وہ کرنے کا کہ اگر وہ اپنی یعنی کاسٹ آف پروڈکشن سے بھی کم پر بیچ رہا ہو. لیکچر نمبر 17, پرائسنگ اسٹریٹجیز. Again we discuss new product pricing strategies, product mix pricing strategies, price adjustment strategies and price changes, public policy and marketing, and product mix pricing strategies. And we will go into the detail of pricing, and we discuss so many ways, means, and we discuss how you can develop your marketing pricing strategies. Product line pricing, this is one strategy. Optional product pricing, captive product pricing, by product pricing, product bundle pricing. So these are the few options or strategy that are available to you, and we discuss all these in detail one by one. So this chapter we almost discuss most of the things that are important from pricing point of view.
Then we move on to the lecture number 18, and the title of lecture number 18 was Marketing Channels Delivering Customer Value. Now actually we move on to the third P, that is place or distribution channel. Again we discuss supply chains and the value delivery network. What is supply chain and value delivery network? Then we discuss the nature and importance of marketing channels. Then we discuss channel behavior and organization. Then we discuss channel design decisions. Then we discuss channel management decision, public policy and distribution decisions, and finally marketing, logistics and supply chain management. So these are the topics that we will cover in that lecture, and out of that lecture I choose only one slide to review, and this slide is how channel members add value. See, there are manufacturers here and here. Then maybe one distribution channel consists of manufacturer, customer, manufacturer and distributor, and then customer. Another is manufacturer, customer, manufacturer, distributor, then customer. Another is manufacturer, customer, manufacturer, distributor, and then customer. So number of contacts without a distributor is equal to 9. Number of contact with a distributor is equal to 6. So it's depend which channel you want to use. Generally speaking, if you have less intermediaries, maybe it's a good distribution channel from the consumer point of view, because your intermediaries cost will reduce and maybe consumer are able to buy a product at a better price. But this is not a rule. Maybe in certain cases, depend on your organizational structure and the product, maybe you need a distribution channel that consists of so many intermediaries. So कोई hard and fast rule नहीं है, ये सब depend करता है कि आपकी product किस किस्म की है, आपकी as a organization strategies क्या है, and how you want to involve your intermediaries with you. Lecture number 19, Retailing and Wholesaling. Retailing, retailers' marketing decisions, retailing trends and developments, wholesaling. These are the topics that we covered in this lecture, and out of this lecture we choose again one slide, and that is retailer marketing decision. The first one is retail strategy, retail segmentation and targeting, store differentiation and positioning, and then retail marketing mix, product and services assortment, retail prices, promotion, distribution location, and the ultimate objective is create value for targeted retail customers. Then we have the lecture number 20, and the topic of the lecture number 20 was communicating customer value, integrated marketing communication strategy. So here we are discussing IMC, or maybe it is the 4P of promotion. So we reach to the 4P of the marketing mix, that is the promotion. The promotion mix, what is promotion mix? Integrated marketing communication, how you integrate the different communication within the organization. A view of the communication process, steps in developing effective marketing communication, setting the total promotion budget and mix, socially responsible marketing communication. Integrated marketing communication strategy, again carefully blended mix of promotion tools, and these are the promotion mix. One is advertising, personal selling, public relations, direct marketing, sales promotion. So you can use all these, and it's very important, it should be integrated. Consistent, clear and compelling company and broad brand messages. If you are integrating all these, then you are able to deliver a very clear, effective message to your target market. In lecture number 21, and the topic was IMC partners and industry organization. When we discuss the integrated marketing communication, then we have to discuss who are the players of integrated marketing communication.
Who are the IMC partners? How is the agency world organized? How do media partners fit in? Behind the message is the company client. How does the agency client relationship work? And then we discuss what is the importance and role played by the different players. In old world, marketing communications dominated by advertising agencies. پہلے کیا تھا کہ جی ایڈورٹائزنگ ایجنسیز ہوتی تھی, جس نے ایڈورٹائزنگ کروانی ہے ان کے پاس چلا جائے, وہ ان کو سجیسٹ کر دیتے تھے, ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے تھے. لیکن ابھی نیو ورلڈ میں کیا ہے, مور یوز آف ادر مارکیٹنگ کمیونیکیشن فنکشنز. اب صرف ایڈورٹائزنگ ہی ایک چیز نہیں ہے, اب ایڈورٹائزنگ کی بھی بہت ساری فارمس آ گئی. ایجنسیز جو انہوں نے بھی بہت ساری یعنی کہ ڈفرینٹ فیلڈ میں اسپیشلائز کر لی ہے. تو اب یہ ہے کہ فوکس آن ماس میڈیا. اولڈ ورلڈ میں کیا تھا کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ بس یہ اپنے میسیج جو ہے وہ آپ نے بہت سارے لوگوں تک پہنچا دینا ہے, ریگارڈ لیس ان کو آپ کا میسیج کی ضرورت ہے یا نہیں, وہ آپ پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہے یا نہیں. لیکن نیو ورلڈ میں کیا ہے, ولنگنیس ٹو کنسیڈر ادر میڈیا ٹو ریچ کنزیومرز. اب آپ نے کیونکہ ایک پرٹیکولر کسٹمرز کے پاس پہنچنا ہے, آپ کو بھی چوزی ہونا پڑے گا اپنے کمیونیکیشن ٹولز کے لیے. یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا میسیج ان سے بس آن ایئر کر دیں, کوئی سن رہا یا نہیں سن رہا, اس کے فائدے کے لیے ہے یا نہیں ہے. لیکن آج کل یہ ہے کہ آپ کی کوئی کاسٹ ہے, ہر چیز جو ہے آپ کے بغیر کسی ریزن یا لاجک کے نہیں کرتے. تو یہاں پہ بھی اگر آپ نے کوئی بھی مارکیٹنگ یا پروموشنل ایکٹیویٹیز کرنی ہے تو آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا کہ وائی یو آر یوزنگ دس ٹیکنیک. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اب آپ ڈفرینٹ جو ہے میڈیا, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ایڈورٹائزنگ مارکیٹنگ کے لیڈنگ پلیئرز کون سے ہیں, ان کا کیا رول ہے, اور ان کے ہاؤ دے انٹریکٹ ود ایچ ادر. اس چیپٹر میں ہم نے یہی ساری چیزیں ڈسکس کی. نیکسٹ از لیکچر نمبر 22 اینڈ دی ٹاپک از ویری انٹرسٹنگ, دیٹ از ایڈورٹائزنگ. اینڈ ٹاپک آؤٹ لائن we discuss what is advertising, setting advertising objectives, setting the advertising budget, developing advertising strategy, evaluating advertising effectiveness and return on advertising investment, other advertising consideration. یہ ساری چیزیں جو کہ ایڈورٹائزنگ سے ریلیٹڈ تھیں ہم نے ان کو اس لیکچر میں ڈسکس کیا. میجر ایڈورٹائزنگ ڈیسیجنز جو ہم نے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیے وہ یہ تھا. Objective setting, again you will first set your objectives, communication objectives and sales objective. دیکھیں آپ کو ایڈورٹائزنگ کے دو آپ کے objectives ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے کوئی میسج کمیونیکیٹ کرنا ہے, then you have the communication objective. دوسرا یہ کہ you want to increase the sale of your organization, تو then you have the sales objective. پھر آپ کے پاس ایک budget decisions, affordable approach, percent of sales, competitive parity, objective and task. پھر اس کے علاوہ میسج ڈیسیجنز ہے, میسج اسٹریٹجی ہے, میسج ایگزیکیوشن ہے, اور اس کے علاوہ میڈیا ڈیسیجن ہے کہ ریچ, فریکوینسی, امپیکٹ, میجر میڈیا ٹائپ, اسپیسیفک میڈیا وہیکلز, میڈیا ٹائمنگ, کہ آپ کا میسج ان سے کون سے میڈیا. اور اس کے بعد ایڈورٹائزنگ ایویلویشن ہے, لائک اینی پلان یو ہیو ٹو ایویلویٹ کمیونیکیشن امپیکٹ, سیلز اینڈ پروفٹ امپیکٹ, ریٹرن آن ایڈورٹائزنگ. دس از فرام دا ایڈورٹائزنگ پوائنٹ آف ویو. اینڈ ان لیکچر نمبر 23 we discuss public relations. Again, it's very important, and especially before that people are not giving weightage to the public relations, and especially from the marketing point of view. Even there was a time when marketing considered to be a separate entity and the public relation a separate. And most of the organization there is no linking between marketing and public relations. But now companies are realizing they are integrating the marketing, advertising and public relations activities together. Topics: public relations, what is public relations, the role and impact of public relations, major public relations tools, what are the strengths and limitations of brand publicity, what are the brand publicity tools, and finally why is corporate communication important to integrated marketing communication programs. And what we cover in this lecture, we cover so many things, but one is public relation responsibilities. Serve as the official channel of information, and the second one is keep the public aware of organization's activities, and third public relation responsibility is coordinate relationship with stakeholders, collect and analyze stakeholder attitudes, plan and administer information programs,
coordinate the programs with other marketing communication functions. So these are the few public relation responsibilities that we discuss in this lecture. Lecture number 24, personal selling. Again, the reason is why I incorporate this personal selling into this course, because in our country we are talking about the marketing, but we actually in reality we have more selling environment. Even sometimes people are claiming that they are part of the marketing department, but their job indicate that they are purely doing sale. So from that point of view, it's very important that you should have some idea what is selling or sales management. Personal selling, managing the sales force. Managing the sales force management is the analysis, planning, implementation and control of sales force activities, and it consists of following component. The first one is designing sales force strategy and structure, recruiting and selecting salespeople, training salespeople, compensating salespeople, supervising salespeople, evaluating salespeople. So this is the sales for control of or management of the sales force team. Then we have the lecture number 25, and in lecture number 25 we again discuss the personal selling process. This is important from the practical selling, and we cover the preliminary steps in personal selling process, and then we discuss the advanced steps in personal selling process. The goal of the personal selling process is to get new customers and obtain orders from them. In simple word, आपने सिर्फ sale करनी है, sale. But how you will do, from where the selling process start and finish. The first stage is prospecting and qualifying. Once you find out your prospects or potential customer, then you will qualify for them, and then is pre-approach, followed by approach, presentation and demonstrations, handling objections, closing, follow-up. So these are the steps that are involved in personal selling process, and that will give you the building and maintaining profitable customer relationship. If you follow this plan, if you go through the personal selling process, it will help you in establishing good relationship with your customers. In lecture number 26, we discuss the sales promotion and packaging. Suppose if you want to move your product from the shelf, if you want to increase the sale of your product, then how you will do that? What is sales promotion? How do sales promotion add value to a brand? What are consumer sales promotions designs to accomplish, and what are their strengths and limitations? What role does packaging play when consumers make brand decisions? In this lecture we discuss two things. One is sales promotion and the second is packaging. Sales promotion tools, if you want to incorporate sales promotion in your organizations, so what sort of the options you have? देखिए, एक होते हैं प्रीमियम्स, उसके अलावा स्पेशलिटीज़, the third one is coupons, fourth one is price reduction, fifth one is rebate, sixth one is sampling, and the seventh one is sweepstakes, contests and games. So these are the tools, and we will go into the detail of each tool, and I mention these tools with example. So you can use, again depend on the nature of your product, nature of your target market and the nature of your organization. Lecture number 27, direct marketing, the dialogue builder. What is direct marketing? And topic that we will cover, the new direct marketing model. Then we discuss growth and benefits of direct marketing. Then we discuss customer database and direct marketing. Then we discuss form of direct marketing. And here I am again sharing you or reviewing the different form of direct marketing. One is personal selling, direct marketing, where a person is involved face-to-face contact with you. Then we have direct mail, direct marketing through mail, catalog direct marketing through catalog, telephone marketing where you pick the phone and you try to sell something to your prospect. And the next is direct response television marketing through television,
Next one is kiosk marketing, where you have the kiosk in open areas or malls or shopping centers. Digital direct marketing, another way to contact with your prospects. And finally, online marketing. So these are the different forms of direct marketing, and we discussed in detail in this lecture. Then lecture number 28, and the topic of lecture number 28 was online marketing, building direct customer relationships. Then I decided, because nowadays business is moving more and more on online, so we should discuss direct marketing from online opportunities point of view. The topics that we cover: online marketing, setting up an online marketing presence, public policy issues in direct marketing, and then we discuss role played by the internet. Why people are moving more and more towards the internet or online business. The one is naturally its shifting power. We as a consumer also spending most of the time on internet. One reason. Then being accessible, you can access from your home, from your office, or anywhere. The third one is providing extensive range of information, and the next one is fast worldwide coverage, and then lower cost of entry. It's more economical as compared to running a traditional business. And finally, lower operating costs. Similarly, cost of operations or cost of running a business on online is less as compared to running a business in a market or a traditional business. In lecture number 29, we discuss creating competitive advantage. Suppose, keeping in mind in today's era we have a severe competition. Every product has its competition. So we want to make sure how we can compete with our competitors. So in this lecture we discuss so many ways. The one is competitor analysis, then competitive strategies, balancing customer and competitors orientations. And from that chapter, first we discuss the competitor analysis is the process of identifying, assessing and selecting key competitors. Then we discuss how you will go through the competitors analysis. The first one is identifying the company's competitor. Second is assessing competitors' objectives, strategies, strength and weaknesses and reaction pattern. Third is selecting which competitors to attack or avoid, and this is the competitor analysis. In lecture number 30, the topic was the global marketplace. Then maybe you have to work on international level, or at least you should have some idea how the global business develop, run, and how the companies will become multinational and how they start doing business internationally. From that point of view, we have a separate lecture, and in this lecture we covered global marketing today, looking at the global marketing environment, deciding whether to go global, and deciding which markets to enter, deciding how to enter the markets, deciding on the global marketing program, deciding on the global marketing organization, and out of this we choose the topic that we want to review is deciding how to enter the market. So there are so many ways that you can enter into the global market, but a more systematic way is first you will start from the exporting, indirect or direct. Then you can go for the joint venturing, licensing, contract manufacturing, management contracting, joint ownership, and then direct investment, assembly facilities, manufacturing facilities. And the red arrow is showing amount of commitment, risk, control and profit potential. Here you have less risk, less control and less profit potential, while you have more risk, more control and more profit potential by doing direct investment into a particular country. Then we move on to our last delivered lecture, and that is lecture number 31. Lecture number 31 was about sustainable marketing, social responsibility and ethics. I feel my personal responsibility I should share with your collective responsibility, your societal responsibility, and we also discuss some ethics.
So in this lecture, again, this is a critical lecture where we discuss sustainable marketing, social criticism of marketing, consumer actions to promote sustainable marketing, business actions towards sustainable marketing, marketing ethics, the sustainable company. And the topic that I choose from that lecture is again the same, that is very critical and very interesting, because in this lecture I discuss all those concerns, objections that we normally have about marketing, advertising, or activities of the marketing. Generally, those who criticize marketing, they have these type of the criticism. One is high prices, deceptive practices, high pressure selling, shoddy, harmful or unsafe products, planned obsolescence, poor services to disadvantaged consumers. So these are the general concerns, objections that most of the times we have about marketing. So I discuss and try to explain the marketing point of view in this lecture. So I think it's really very interesting to know why people criticize, what are the reasons, and what will be the answer of these criticism questions from marketing point of view. So we finished here our formal series of lectures, and it's time to go. And like ہمیشہ کی طرح جب بھی میں لیکچر ختم کرتا ہوں تو اس کے بعد ایک چھوٹی سی اچھی بات، آج کیونکہ ایک نیا ٹاپک نہیں تھا، ہم کورس کو ریویو کر رہے تھے، سملرلی چھوٹی سی اچھی بات بھی میں نے ایک ریویو کے طور پر ہی دوبارہ آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ when a man is willing and eager, the gods join in. Achilles. صرف آپ سے ایک بات کہنی ہے کہ اگر آپ کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ جب آپ اچھے کام کی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی نصرت آپ کے شامل حال ہوگی. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ اور ڈھیر ساری دعائیں. اللہ میاں آپ کو آنے والے دنوں میں کامیابیوں، کامرانیوں سے نوازے اور آپ کو ہر دکھ، غم اور پریشانی سے بچا کر رکھے. آمین. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.